سپہر کے 3 بجے ہیں۔ السلام علیکم، یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ عشرت ثاقب سے خبریں سنیے۔ وزیر اعظم کی صدارت میں قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے تجارتی اور تعلیمی ادارے دوبارہ کھولنے پر غور کیا گیا۔ مشیر خزانہ نے کہا ہے کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس سے 38 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ اس وائرس سے دنیا بھر میں ہلاکتیں 2,65,000 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ اقوام متحدہ نے کرونا وائرس سے متاثرہ پاکستان سمیت دوسرے ملکوں میں لاکھوں زندگیاں بچانے کے لیے 4,70 ارب امداد کی اپیل کی ہے۔ پاکستان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی غیر دانشمندانہ اور غیر ذمہ دارانہ اقدام سے گریز کرے جس کے خطے کے امن و استحکام پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں آج بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے ایک شہری کو شہید کر دیا۔ گھبرائیں نہیں، احتیاط کیجیے، کورونا وائرس سے بچاؤ ممکن ہے۔ سردی اور نزلہ زکام کے مریضوں سے دور رہا جائے۔ کھانستے اور چھینکتے وقت منہ اور ناک کو ٹیشو یا رومال سے ڈھانپا جائے۔ ہاتھوں کو بار بار اچھے صابن سے دھویا جائے۔ استعمال کے بعد ٹیشو کو مناسب طریقے سے ضائع کیا جائے تو کورونا وائرس کو پھیلنے سے روکا جا سکتا ہے۔ مزید معلومات کے لیے نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی 111-157-157 اور صحت تحفظ ہیلپ لائن 1166 پر رابطہ کریں۔ وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس آج اسلام آباد میں ہوا۔ اجلاس میں کرونا وائرس کے عالمی وبا کے تناظر میں لاک ڈاؤن کی مشکلات کم کرنے کے لیے چھوٹے کاروبار اور تعلیمی ادارے کھولنے کے حوالے سے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کی سفارشات پر غور ہوا۔ وفاقی وزراء پنجاب، خیبر پختونخوا، سندھ بلوچستان اور گلگت بلتستان کے وزرائے اعلیٰ، وزیر اعظم آزاد کشمیر اور اعلیٰ حکام نے اجلاس میں شرکت کی۔ صوبائی وزرائے اعلیٰ ویڈیو لنک کے ذریعے اجلاس میں شریک ہوئے۔ خزانے کے بارے میں وزیر اعظم کے مشیر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا ہے کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ یہ بات انہوں نے آج اسلام آباد میں رقم کے محفوظ انتقال کی رجسٹری کے افتتاح کے موقع پر اظہار خیال کرتے ہوئے کہی۔ مشیر خزانہ نے کہا کہ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروبار آج اپنی صلاحیت کی صرف 10% اشیاء پیدا کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ رجسٹری کا تحفظ چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو مالی امداد میں بہتری کا باعث بنے گا اور اس سے ملک میں چھوٹی اور درمیانے درجے کی صنعتوں کو فروغ حاصل ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ محفوظ رجسٹری کا خصوصاً ان چھوٹی صنعتوں کو فائدہ ہوگا جن کے پاس رہن کے لیے قابل منتقلی املاک نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ اب چھوٹی صنعتیں مشینری جیسی قابل انتقال املاک کو رہن رکھ سکتی ہیں۔ رجسٹری کا اجرا اسٹیٹ بینک اور سیکورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے تعاون سے کیا گیا ہے۔ ادھر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کرونا وائرس کی وبا کے تناظر میں چھوٹے اور درمیانے درجے کے کاروباروں کو مدد اور تعاون فراہم کرنے کے حوالے سے ایک اجلاس کی بھی صدارت کی۔ اجلاس میں چھوٹی صنعتوں کے لیے ایک پیکج پر غور کیا گیا جو کم سے کم 5 اور زیادہ سے زیادہ 30 افراد کو روزگار فراہم کر رہی ہیں۔ اس موقع پر ڈاکٹر عبدالحفیظ شیخ نے کہا کہ حکومت ان افراد کی مدد کے لیے پرعزم ہے جنہیں موجودہ حالات میں اپنے تعطل کا شکار کاروبار کے نقصانات کو پورا کرنے میں مشکلات کا سامنا ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس کے باعث 38 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ مزید 1523 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے مطابق ملک میں مصدقہ مریضوں کی تعداد 24,073 ہو گئی ہے۔ سندھ میں 8,640، پنجاب میں 9,077، خیبر پختونخوا میں 3,712، بلوچستان میں 1,659، وفاقی دارالحکومت اسلام آباد میں 521، گلگت بلتستان میں 388 اور آزاد کشمیر میں 76 افراد میں وائرس کی تشخیص ہوئی۔ وائرس سے اب تک 6,400 سے زیادہ مریض صحت یاب ہوئے ہیں۔
دنیا بھر میں کورونا وائرس کی وبا سے ہلاکتیں 2,65,000 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ تازہ ترین اعداد و شمار کے مطابق دنیا میں اس وائرس سے متاثرہ مریضوں کی مجموعی تعداد 38,20,000 سے زیادہ ہو گئی ہے۔ وائرس سے 13,03,000 سے زیادہ مریض صحتیاب ہو چکے ہیں۔ امریکہ میں وائرس سے سب سے زیادہ 74,800 سے زیادہ اموات ہو چکی ہیں۔ اس کے بعد برطانیہ ہے جہاں 30,076، اٹلی میں 29,684، اسپین میں 25,857 اور فرانس میں 25,809 افراد لقمہ اجل بن چکے ہیں۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ اقوام متحدہ نے کورونا وائرس سے متاثرہ پاکستان سمیت دوسرے ملکوں میں لاکھوں زندگیاں بچانے اور اس وبا کی روک تھام کے لیے 4,70 کروڑ ڈالر امداد کی اپیل کی۔ انسانی امور کے بارے میں اقوام متحدہ کے انڈر سیکرٹری جنرل مارک لوکاک نے ایک بیان میں کہا کہ نادار ممالک پر کورونا وائرس کے انتہائی تباہ کن اثرات ہوں گے۔ عطیات کے لیے یہ اپیل ایسے وقت پر سامنے آئی جب اس فہرست میں مزید 9 ملک شامل کیے گئے، جن میں بنین، جبوتی، لائبیریا، موزمبیق، پاکستان، فلپائن، سیرالیون، ٹوگو اور زمبابوے شامل ہیں۔ اقوام متحدہ کے بچوں کے فنڈ نے عالمی حکومتوں پر زور دیا ہے کہ وہ چھوٹے بچوں کے لیے زندگی بچانے والی خدمات جاری رکھیں جنہیں کورونا وائرس کی وبا سے خطرات لاحق ہیں۔ یونیسیف کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ہنریٹا ایچ فورے نے ایک بیان میں کہا کہ اقوام متحدہ کے ادارے نے تخمینہ لگایا ہے کہ کورونا وائرس کی وبا پھوٹنے کے بعد سے پاکستان سمیت متاثرہ ملکوں میں 11 کروڑ 60 لاکھ بچوں کی پیدائش ہوئی، جو اندازے سے کہیں زیادہ تعداد ہے۔ خیبر پختونخوا حکومت نے صوبے میں ہوٹلوں اور ریستورانوں کے لیے لاک ڈاؤن کے اوقات میں نرمی کی ہے۔ امداد بحالی اور آبادکاری کے محکمے کے نوٹیفیکیشن کے مطابق کھانے پینے کی اشیاء گھر لے جانے اور گھروں پر ان کی فراہمی کی خدمات شام 4 بجے کے بعد بھی جاری رکھی جا سکیں گی۔ یہ اقدام عوامی مفاد میں کیا گیا ہے۔ گلگت بلتستان کے وزیر اعلیٰ حفیظ الرحمان نے کہا ہے کہ حکومت آئندہ 10 روز کے دوران علاقے کے لوگوں میں 5 لاکھ ماسک تقسیم کرے گی۔ انہوں نے ایک بیان میں کہا کہ کورونا وائرس پر قابو پانے کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کورونا ٹیسٹ مفت کیے جا رہے ہیں اور لیبارٹریز کی استعداد کار میں اضافہ کیا جا رہا ہے۔ پنجاب کے وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار نے ثقافتی اور ادبی تنظیموں اور اداروں کے لیے خصوصی گرانٹ کی منظوری دی ہے۔ انہوں نے لاہور میں ایک بیان میں کہا کہ حکومت ثقافت اور ادب کے فروغ کے لیے ان اداروں کی خدمات کی قدر کرتی ہے۔ پاکستان نے بھارت پر زور دیا ہے کہ وہ ایسے کسی بھی غیر دانشمندانہ اور غیر ذمہ دارانہ اقدام سے گریز کرے جس کے خطے کے امن و استحکام پر سنگین اثرات مرتب ہو سکتے ہیں۔ آج اسلام آباد میں اپنی ہفتے وار پریس بریفنگ میں دفتر خارجہ کی ترجمان عائشہ فاروقی نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں صورتحال قابض بھارتی فوج کے ظالمانہ فوجی لاک ڈاؤن کی وجہ سے مسلسل خراب ہو رہی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ ہم نے ایک بار پھر عالمی برادری پر زور دیا ہے کہ وہ صورتحال کا نوٹس لے اور بھارت کے غیر قانونی اقدامات پر اس سے جواب طلبی کی جائے جو جنوبی ایشیا کے امن اور استحکام کو خطرے میں ڈال رہا ہے۔ عائشہ فاروقی نے کہا کہ پاکستان مقبوضہ کشمیر میں محاصرے اور تلاشی کی نام نہاد کارروائیوں کی آڑ میں جاری بھارتی ریاستی دہشت گردی اور بے گناہ کشمیریوں کے ماورائے عدالت قتل کی شدید مذمت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مقبوضہ کشمیر میں آج غیر انسانی لاک ڈاؤن اور فوجی محاصرے کا مسلسل 277واں روز ہے۔ پھنسے ہوئے پاکستانیوں کی وطن واپسی کے حوالے سے ترجمان نے کہا کہ 21 مارچ سے گزشتہ روز تک دنیا کے مختلف ملکوں سے 19,329 پاکستانی باشندوں کو واپس لایا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ مختلف ملکوں میں 1,08,592 پاکستانی اب بھی وطن واپسی کے منتظر ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں آج بھارتی فوج کی احتجاجی مظاہرین پر فائرنگ سے ایک شہری شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ لوگ کرفیو کی پرواہ نہ کرتے ہوئے حزب المجاہدین کے چیف آپریشنل کمانڈر ریاض نائک اور ان کے ساتھی کی شہادت پر سڑکوں پر نکل آئے، جنہیں ضلع کے علاقے بیگ دورہ اور اونتی دورہ میں گزشتہ روز شہید کر دیا گیا تھا۔ بھارتی فوج نے سوگواروں پر فائرنگ کی اور ان کے خلاف پیلٹ گنوں اور آنسو گیس کے گولوں کا استعمال کیا، جس کے نتیجے میں ایک شہری شہید اور کئی زخمی ہو گئے۔ جنازے میں لوگوں کی بڑی تعداد میں شرکت کے خدشے کے پیش نظر قابض حکام نے شہید نوجوانوں کے جسد خاکی ان کے خاندانوں کے حوالے نہیں کیے اور ان کی نامعلوم مقام پر تدفین کر دی گئی۔ بھارت کے صوبے آسام میں ہندو بلوائیوں کے حملے میں متعدد کشمیری محنت کش زخمی ہو گئے ہیں۔ ان محنت کشوں پر آسام کے علاقے سرکانہ ندیا پور میں گزشتہ شام روزہ افطار کرنے کے بعد حملہ کیا گیا۔ بھارت کے شہر وشاکھاپٹنم میں ایک پالیمر پلانٹ میں کیمیائی گیس کے اخراج کے واقعے میں کم از کم 13 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ 300 سے زیادہ افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ اہم خبروں کا خلاصہ آخر میں ایک بار پھر سن لیجیے۔ وزیر اعظم کی صدارت میں قومی رابطہ کمیٹی کا اجلاس اسلام آباد میں ہوا، جس میں لاک ڈاؤن میں نرمی کرتے ہوئے تجارتی اور تعلیمی ادارے دوبارہ کھولنے پر غور کیا گیا۔
مشیر خزانہ نے کہا ہے کہ چھوٹے اور درمیانی درجے کے کاروبار کا تحفظ حکومت کی اولین ترجیح ہے۔ ملک میں گزشتہ 24 گھنٹے میں کرونا وائرس سے 38 افراد جاں بحق ہوئے، جبکہ اس وائرس سے دنیا بھر میں ہلاکتیں 2,65,000 سے تجاوز کر گئی ہیں۔ مقبوضہ کشمیر کے ضلع پلوامہ میں آج بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے ایک شہری کو شہید کر دیا۔ خبریں ختم ہوئیں۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے ہماری ویب سائٹ ہے radio.gov.pk اور آپ فیس بک کے لنک ریڈیو پاکستان نیوز آفیشیل پر براہ راست ویڈیو سٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔